عزیزان مکرم، ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا کہ ان تصوف کے موضوعات پر، تصوف کے اہم گوشوں پر گفتگو کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی، اس کا ایک پس منظر ہم نے بیان کیا۔ اب اگر ہم تصوف کو یہ مان لیا جائے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، یہ عام طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے، کئی مفکرین، جدید مفکرین یہ بات کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں بھی لکھتے آئے ہیں، یہ تصوف دشمنی دراصل اسلام دشمنی ہے۔ وہ اس لیے تصوف کو متوازی دین قرار دے کر دراصل وہ اسلام کی بڑی بڑی اہم شخصیات کو اسلام کے دامن سے نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے فہم دین کو وہ درست قرار دے رہے ہیں، اور بزرگوں اور اسلاف کا فہم دین جو ہے وہ اس کو غلط قرار دے رہے ہیں کہ وہ عالمگیر گمراہی اور عالمگیر ضلالت ہے۔ نہایت افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ان جملوں پر مزید کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہاں یہ بتائیں گے، ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ طویل بھی ہو سکتا ہے اور کئی اقساط پر، کئی قسطوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن ممکن ہے یہ جو طوالت ہے وہ کسی فائدہ سے خالی نہیں ہوگی۔ اس میں ہم یہ پیش کریں گے کہ آیا جو صوفیاء کے تصور کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صوفیاء کا تصور دین، یہ دین کے اصل دین کے متوازی ہے، اس کے مد مقابل ہے، اس کے خلاف ہے۔ صوفیاء نے جو تصور دین پیش کیا وہ غلط تصور دین ہے۔ ہم ان ایپیسوڈ میں ان تمام تصورات کا تفصیلی جائزہ لیں گے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ متوازی دین چیزیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام کا پہلا دور وحی الہی کا دور تھا۔ اسلام پر ایمان لانے والوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے سامنے دن رات قرآن نازل ہوتا بھی رہا۔ یہ جو پہلا دور تھا اسلام کا، جس میں وحی کا نزول ہوا، رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم خود بھی موجود تھے، اور اس لیے ان لوگوں کو عقلی دلائل اور براہین کا مطالبہ کیے بغیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو بلا چون و چراں پورے یقین کے ساتھ قبول کر لینا ضروری قرار دیا گیا۔ دیکھیں، وہاں وحی کا نزول ہو رہا تھا، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ایسے دور میں عقلی دلائل، عقلی براہین کا مطالبہ بنتا نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان عقلی دلائل، عقلی براہین کا مطالبہ کیے بغیر اسلام کو قبول کرتے رہے، کیونکہ احکام کا نزول ہو رہا تھا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، جو مسائل درپیش ہوتے اس کے مطابق کبھی قرآن کی آیات آ جاتی، کبھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی۔ تو یہ پہلا دور ہے۔ دوسرا دور تبلیغ کا آیا، پوری دنیا میں اسلام پہنچا، صحابہ کرام علیہم رضوان اب اسلام کی دعوت کو لے کر پورے عالم میں پھیل گئے، مشرق و مغرب میں۔ اور ہر تہذیب میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ اصول بنتے ہیں، پھر ان اصولوں کی تبلیغ ہوتی ہے، دعوت پھیلائی جاتی ہے، تو اسلام کی عالمگیر دعوت کا ایک پورا نظام شروع ہوا۔ یہ دوسرا دور تھا۔ اور پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا، جس میں کیا ہوا کہ مسائل فقہیہ کی تدوین کی گئی، فقہ کی تدوین کی گئی، حدیث کی تدوین کی گئی، کلامی مسائل پیدا ہوئے، ان کی کچھ تدوین کی گئی۔ یوں تدوین کا دور شروع ہوا۔ اور چوتھا دور پھر آتا ہے جو کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب یہاں ہمارے پوری مسلم خطے میں یونانی علوم، منطق، فلسفہ اور دوسرے غیر عربی علوم جتنے بھی تھے، ہندی فلسفہ تھا، ایرانی فلسفہ تھا، یونانی فلسفہ، رومی فلسفہ، صاف ظاہر ہے جب تہذیبیں بڑھتی ہیں، تمدن بڑھتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، امتزاج ہوتا ہے، افکار و نظریات کا ملاپ ہوتا ہے، تو کہیں سے کوئی چیزیں لینی پڑ جاتی ہیں، کسی چیز پر رد و قدح کی بحث شروع ہوتی ہے، صحیح اور غلط کے بیانیے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر تہذیب میں ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام میں پہلی مرتبہ رونما ہوئی ہو۔ ہر جگہ پر، ہر تہذیب میں
ایسا ہوتا ہے، مگر کیونکہ اسلام ایک وحی پر مبنی نظام تھا اور اللہ کے پیغام پر مبنی نظام تھا، اس پر فلسفہ نے بہت زیادہ اشکالات اور شبہات وارد کیے۔ عقلی بحثوں کا زمانہ آیا اور پھر علماء، کچھ مسلمان علماء پھسلے اور پھر کچھ پھسلتے چلے گئے، اور یہ زمانہ یوں چلتے چلتے ان عقلی مباحث نے ایک فتنے کی طرح تباہی مچا دی۔ جب عقل کی بنیاد پر آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر اٹھیں گے تو صاف ظاہر ہے عقل اپنی جو ہے نا اپنے مسائل، عقل جو ہے وہ خود کیونکہ کچھ وجود نہیں رکھتی اور نہ ہی عقل خود ورک کرتی ہے، بلکہ عقل معاشرے اور سماج میں ہونے والے جو کچھ واقعات ہوتے ہیں ان کے تناظر میں کیونکہ پنپتی ہے اور انہی کے تناظر میں بڑھتی ہے، تو صاف ظاہر ہے عقل کا جو ایک جھکاؤ ہوتا ہے وہ معاشرتی اور سماجی اور تہذیبوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کی طرف عقل کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، لہذا عقل نے ان کی طرف رجحان کرنا تھا تو اس کی بنیاد پر پھر ایک تباہی کھڑی ہو گئی۔ اسلام کا سادہ سا پیغام کلامی بحثوں کے اندر آ گیا اور مناظراتی بحثیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں کئی قسم کی عقلی تشریحی مذاہب اور گروہ پیدا ہو گئے۔ ہر چیز اور ہر مسئلے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے اور اس وسیع موضوع پر کافی کچھ لکھا گیا۔ اس ماحول کو یوں سمجھنا کہ جہاں پہلے فقیہ، مفسر، قاضی